بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. محترم حضرات اور خواتین اسلام، کووڈ 19 کے سلسلے میں آج ایک اہم مسئلے کو آپ کے سامنے واضح کرنا ہے۔ اس وقت آپ جانتے ہیں کہ ملک کے اندر اس بیماری کے زیر اثر وفات پانے والوں کی بھی تعداد اب عام ہونے لگی ہے۔ ابتدا میں مرض اور مرض سے بچنے سے متعلق یا اس سے جڑے مسائل پر بات ہوتی تھی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اب تو لوگ وفات بھی پانے لگے ہیں اور ان کی نماز جنازہ کا مسئلہ لوگوں کے سامنے درپیش ہے۔ لوگ اس سلسلے میں یہ سوال کر رہے ہیں کہ یہ جو کرونا کا مریض وفات پا جاتا ہے اس کی نماز جنازہ کا حکم کیا ہے؟ اس سوال کے پیچھے دو بنیادی وجوہات ہیں اور دو الگ الگ پس منظر رکھنے والے لوگ، دو الگ الگ ذہن کے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جن لوگوں کے ذہن میں یہ سوال اس لیے پیدا ہو رہا ہے کہ بعض اہل علم نے کورونا سے وفات پانے والے کی موت کو شہادت کی موت قرار دیا ہے، تو پھر کیا شہید کی نماز جنازہ اس کی پڑھی جائے گی کہ نہیں پڑھی جائے گی؟ اس پس منظر میں بہت سارے لوگ نماز جنازہ سے متعلق سوال کر رہے ہیں۔ اور دوسرا جو پس منظر ہے وہ ہے مرض کی نزاکت، یعنی یہ جو مرض ہے اس مرض کے بارے میں یہ بات عام ہے کہ یہ مریض کو چھونے سے لگ سکتی ہے، جو بیمار ہے، جو متاثر ہے، اس کو چھونے سے یہ بیماری لگ سکتی ہے۔ تو اب جس کی وفات اسی مرض میں ہو چکی ہے تو کیا اس مریض کو نہلانے یعنی غسل دینے اور اس کو کفنانے اور اس کو دفنانے کے مسائل میں ہمیں جو ہے شریعت اسلامیہ کی تعلیمات کی لازمی طور پہ پابندی کرنی پڑے گی، خطرہ مول لینا پڑے گا، یا پھر یہ کہ نہیں، مرض کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے ہم اس سے پرہیز کر سکتے ہیں یا ان سے دوری بنائے رکھ سکتے ہیں، نماز جنازہ پڑھیں نہ پڑھیں؟ یہ اصل میں مسئلہ ہمارے سامنے آیا ہے۔ میں آپ کے سامنے انہی دو پس منظر کو رکھ کر الگ الگ ہی بات کروں گا۔ پہلے کورونا کے مریض کو جو شہید سمجھ کر یہ سوال کر رہے ہیں اس پس منظر میں بات کریں گے، اور دوسرے نمبر پہ مرض کے حوالے سے کہ اس مرض کی وجہ سے جو لوگ سوال کر رہے ہیں ان کے پہلو کو سامنے رکھ کر ہم بات کرتے ہیں۔ جہاں تک اس کا مسئلہ ہے کہ کورونا کا مریض شہید ہے اور شہید کی نماز جنازہ ہے کہ نہیں ہے، تو میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ کووڈ 19 کی یہ جو سیریز چلی ہے اس کا جو دوسرا لیکچر تھا وہ دوسرا لیکچر ہی اس عنوان سے تھا کہ کورونا سے مرنے والے کو تیمم کرائیں گے کہ نہیں ہے۔ وہ دراصل اس میں مسئلے کی وضاحت اس ناحیے سے نہیں تھی کہ اس کو غسل کیسے دیں گے، اس کو تیمم کیسے کرائیں گے، اس کو کفنائیں گے کیسے، اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی کہ نہیں پڑھی جائے گی، اس پس منظر میں بات نہیں تھی، تو وہاں ہم نے تفصیل نہیں کی۔ وہاں اصل مقصد ایک ویڈیو کلپ بہت زیادہ عام ہو رہا تھا اور لوگ اس کو لے کر یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہے تیمم کرانے کا طریقہ ہے کہ کفن کے اوپر پوری مٹی ڈالی جائے، کفنانے کے دوران اس کے پورے جسم پر مٹی لگا دی جائے، یہ تیمم ہے۔ تو اس غلط فہمی کا ازالہ کرنا تھا، اور ہم نے وہاں یہ بات کہی ہے، آپ چاہیں تو دوبارہ سن سکتے ہیں، کہ اسلامی شریعت میں ایسا کرنے کی کوئی اصل نہیں ہے۔ تیمم کا یہ طریقہ، اس انداز میں تیمم کرانے کی کوئی اصل اسلامی شریعت میں نہیں ہے۔ تو میں آپ کو اسی موضوع سے جوڑ کر یہ بات کہنا چاہوں گا۔ اس درس میں ہم نے یہ مسئلہ آپ کے سامنے صاف کیا ہے کہ سب سے پہلے تو کورونا کا مریض شہید ہے کہ نہیں ہے، اس سلسلے میں اہل علم میں سے کئی ایک نے یہ بات کہی ہے، یا تو المبطون شہید، المبطون شہید، پیٹ کی بیماری سے مرنے والا شہید ہے، اس کے مفہوم میں کورونا کا مریض بھی داخل ہے، یا بعض اہل علم نے یہ مفہوم اخذ کیا ہے اسی حدیث سے جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 5 قسم کے شہداء کا تذکرہ فرمایا، تو بعض اہل علم نے اس سے یہ مسئلہ مستنبط کر کے بتایا ہے کہ اگر کوئی وبائے عام میں تکلیف سے مرتا ہے، وبائے عام میں
شدید تکلیف سے مرتا ہے، جیسے طاعون وبائے عام ہے اور شدید تکلیف سے مرتا ہے، تو وہ بھی شہادت کے درجے پر فائز ہوگا۔ اور کورونا کے مریض کے اندر وہ تمام اسباب پائے جاتے ہیں جو طاعون کے بیمار کے اندر پائے جاتے ہیں، دو الگ بیماریاں لیکن حالت یا پھر جو ہے تکلیف اسی قسم کی، اس لیے اسے شہید شمار کیا۔ تو جب اسے شہید شمار کیا گیا ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی کہ نہیں پڑھی جائے گی۔ میں قبل اس کے کہ کورونا کے مریض کی بات کروں، معرکے کے شہید کے سلسلے میں یہ مسئلہ آپ کے سامنے بتا دینا چاہتا ہوں کہ اہل علم کے درمیان یہ مسئلہ مختلف فی رہا ہے کہ جو آدمی معرکے میں شہید ہوتا ہے اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی کہ نہیں پڑھی جائے گی۔ جمہور علماء کا، متقدمین میں سے جمہور علماء، بلکہ آپ کا یہ ائمہ اربعہ میں سے تقریباً سب کا کوئی کم از کم قول ضرور ہے کہ اس کی نماز جنازہ شہید کی نہیں پڑھی جائے گی، جبکہ دیگر اہل علم میں سے بعض اہل علم اس کے قائل ہیں کہ سب وفات پانے والوں کی طرح ان کی بھی، شہداء کی بھی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اور معاصر علماء میں سے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قول کی تائید کی ہے۔ یہ مسئلہ ہے شہید کے بارے میں جو معرکے کا شہید ہے، لیکن معرکے کے شہید کے علاوہ بقیہ جو شہداء ہیں ان کے سلسلے میں اہل علم کا یہ مسئلہ صاف ہے، چاہے وہ شہید کی نماز جنازہ کے قائل ہوں یا شہید کی نماز جنازہ کے قائل نہ ہوں، دونوں ہی قسم کے علماء اس موقف کے قائل ہیں کہ اس شہید، معرکے کے شہید کے علاوہ بقیہ جو شہداء ہیں ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ اسی لیے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ریاض الصالحین کے اندر یہ باب، یہ عنوان مقرر کیا ہے کہ باب بیان جماعت من الشہداء فی ثواب الآخرہ ویغسلون ویصلی علیہم بخلاف القتیل فی حرب الکفار۔ باب شہداء کی ایک جماعت کا بیان جو آخرت کے ثواب میں شہید کہلائیں گے، لیکن ان کو غسل بھی دیا جائے گا اور ان کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی، برخلاف کافروں سے جنگ کرتے ہوئے مارے جانے والے، شہید ہو جانے والے شہید کے۔ یعنی میدان جنگ میں، معرکے میں شہید ہونے والے کے علاوہ جتنے بھی شہداء جن کو حدیث میں شہید کہا گیا یا اہل علم نے شہید کے حکم میں شامل کیا، ان کو غسل بھی دیا جائے گا، ان کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی۔ تو یہ مسئلہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے صاف کر دیا ہے کہ ان کی نماز جو ہے پڑھی جائے گی۔ اور نماز سے پہلے جہاں تک تیمم کا مسئلہ ہے، جہاں تک غسل کا مسئلہ ہے، کفن کا مسئلہ ہے، تیمم کا مسئلہ ہے، غسل کے سلسلے میں تو اسلامی شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ اگر استطاعت ہو تو آپ غسل کروائیں، ممکن ہو، لیکن اگر غسل دینا ممکن نہ ہو، جب غسل دینا ممکن نہ ہو بیماری کی شدت کی وجہ سے یا پھر کسی اور سبب سے، جیسے بعض اہل علم نے ذکر کیا کہ ایک آدمی اجنبی مرد ہے، انتقال کر گیا اور وہاں پر عورتیں ہی عورتیں ہیں، کوئی مرد نہیں ہے، اور جو عورتیں سب اس کے حق میں غیر محرم عورتیں، تو ویسی صورت میں عورتوں کے لیے درست نہیں ہوگا کہ اس کو غسل دیں، ہاتھ لگا کر پانی جو ہے اس کو غسل دیں، یہ ممکن نہیں ہوگا۔ ایسے ہی کوئی غیر محرم عورت انتقال کر گئی ہے اور وہاں غسل دینے کے لیے کوئی عورت نہیں ہے، سب کے سب غیر محرم مرد ہی ہیں، تو مردوں کے لیے درست نہیں ہوگا کہ اس عورت کو غسل دیں۔ یا ایسے ہی بعض ایسی بیماریوں میں انتقال کر جانے والے کہ جن کی بیماریوں کے بعد ان کو غسل دینا ممکن نہ ہو، تو اسلامی شریعت نے کہا فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا ممکن ہے اتنا غسل دو۔ اگر غسل دینا ممکن نہیں ہے تو پھر تم لوگ کیا کرو، تم ایک کام کرو کہ اس آدمی کو تیمم کروا دو۔ اور یہ تیمم کی بات امام عبد الرزاق نے اپنے مصنف کے اندر متعدد اہل علم سے یہ آثار نقل کیے ہیں، جن میں حماد، معمر، ابراہیم نخعی وغیرہ ہیں، ان کے آثار نقل کیے ہیں کہ تیمم اس کو کروا دیا جائے گا۔ اور اہل علم نے تیمم کا طریقہ یہ لکھا ہے کہ میت کے دو ہاتھ مٹی پہ لگائے جائیں گے اور اسی کے ہاتھوں کو آپس میں مل کر میت کے چہرے پر پھیر دیا جائے گا۔ یہ تیمم کا طریقہ ہے۔ اگر کسی کے لیے ایسا ممکن ہو تو پھر تیمم کروایا جائے گا۔ یہی معاملہ کفن کا بھی ہے کہ کفن کا کپڑا اگر اس کے کپڑے اتار کے بدل کے غسل دے کر آپ کفنا سکتے ہیں، جو مسنون طریقہ ہے کفن کے کپڑوں کا، آپ استعمال کریں۔ اور اگر استطاعت نہ ہو
तब फिर इस्लामी शरीयत ये कहती है कि आप इस्तिताअत ना होने की सूरत में गुस्ल छोड़ सकते हैं, आप इस्तिताअत ना होने की सूरत में तयम्मुम भी छोड़ सकते हैं। इसलिए कि अब जैसे कोरोना के मरीज के सिलसिले में मामला ये हो कि उसको छूना दुरुस्त नहीं है तो तयम्मुम कैसे करवा पाएंगे, तो दोनों ना हो सके तो फिर कफनाने का मसला भी आप अलग से बाकायदा जो शरई लिहाज से कफन है वो नहीं पे कफना सके तो फिर आप आम कफन के अंदर उसको लपेट कर, या कफन का कपड़ा आप वो नहीं इस्तेमाल कर सकते, किसी और कपड़े में लपेट कर, किसी और चादर में लपेट कर, या जो कोरोना के मरीजों को दिया जाने वाला एक कवर है उसी में लपेट कर अगर आप दफनाना चाहें दफना सकते हैं, इसलिए कि ये इस्तिताअत से बाहर की चीज है। ये हुई बात जहां तक तयम्मुम की है, गुस्ल की है और कफन की है। इससे आगे बढ़कर नमाज जनाजा का जहां तक मसला है, जैसा कि हमने कहा कि एक वजह तो लोग इस वजह से एहतियात करते हैं कि इस वजह से सवाल करते हैं कि ये शहीद मारका है, नहीं है, लेकिन शहीद इसका नाम दिया गया है तो शहीद मारका की तरह क्या इसको भी गुस्ल नहीं दिया जाएगा, इसको भी नहीं नमाज पढ़ी जाएगी? तो कहा जाएगा कि नहीं, इसको गुस्ल भी दिया जाएगा, इसकी नमाज जनाजा भी पढ़ी जाएगी। अब सवाल दूसरे नाहिए से यह आता है कि अब उसको गुस्ल देना या फिर तयम्मुम करवाना या उसको नमाज जनाजा में जनाजे को उठा कर ले जाना, नमाज में जनाजा में हाजिरी देना, ये सारी सूरत हाल अब बीमारी की नज़ाकत की वजह से मुमकिन नहीं है, तो फिर हम क्या करें? इस सिलसिले में ये बात हम और आप याद रखें कि इस्लामी शरीयत हम और आपको इस बात का हुक्म देती है कि फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, जितनी तुम्हारे अंदर इस्तिताअत है उतना तुम अल्लाह ताला से डरो, यानी जितना तुम उस आदमी के हक अदा करने की फिक्र कर सकते हो उतनी करो। यानी मतलब यह होगा कि अगर आपके पास मुमकिन हो तो आप बाकायदा उस आदमी की नमाज जनाजा पूरे एहतिमाम से पढ़ें, लेकिन अगर मुमकिन नहीं है, मुमकिन क्यों नहीं है? एक तरफ तो मरज की वजह से खतरे का अंदेशा है, या दूसरी तरफ लॉकडाउन की सूरत हाल की वजह से मसला है, तो ऐसी सूरत में इस्लामी शरीयत आपको हुक्म ये देती है कि आपको उसके नमाज जनाजा पढ़नी चाहिए। लेकिन ये नमाज जनाजा कितनी और कैसे पढ़नी चाहिए, कितने लोगों को पढ़नी चाहिए, इस सिलसिले में इस्लामी शरीयत की कुछ तफसीली अहकाम है जो हम आपके सामने अगली रिकॉर्डिंग के अंदर जिक्र करेंगे, इसलिए कि हम चाहते हैं कि बात ज्यादा लंबी ना हो। इसके बाद वाला जो अगला हमारी अपनी रिकॉर्डिंग होगी उसमें हम नमाज के ताल्लुक से मजीद मसला जिक्र करेंगे। गोया इसमें जो हम पैगाम देना चाह रहे थे, मसला ये हुआ कि हम और आप, जो आदमी कोरोना के मर्ज से वफात पाएगा उसकी नमाज जनाजा पढ़ने के पाबंद होंगे, उसे कफनाने के पाबंद होंगे, उसे दफनाने के पाबंद होंगे, उसे गुस्ल देने के पाबंद होंगे, उसे जो है तयम्मुम करवाने के भी पाबंद होंगे। गुस्ल का मसला इस्तिताअत ना हो, खत्म हो जाएगा, तयम्मुम की कोशिश करें। तयम्मुम भी मुमकिन ना हो, आपकी इस्तिताअत से बाहर है, आप छोड़ दें। कफनाना है, आपकी इस्तिताअत में है, आप कफनाएं। दफनाना आपके अंदर इस्तिताअत में है, आप दफनाएं, यानी आपका इख्तियार चलता है तो आप दफनाएं। लेकिन अगर कोई चीज आपके इख्तियार से बाहर निकल जाती है तो आप अल्लाह ताला के पास उस सिलसिले में जवाबदेह नहीं होंगे। हम इस मसले की वजाहत करना चाहेंगे यहाँ पर कि दफनाने का जहाँ तक मसला है, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि कोरोना के मरीज को जला देने का हुक्म है। WHO यानी बैनुल अक़वामी तिब्बी इदारा जो है, तिब्बी निगरानी का जो इदारा है, उनकी तरफ से यह वजाहत आई है कि उसका जलाना ज़रूरी नहीं है, बल्कि हर आदमी अपने अपने हिसाब से उसे दफना भी सकता है। ये जो कहा जा रहा है कि जलाना ज़रूरी है, ये मसला सही नहीं। तो आप दफना सकते हैं, इस्तिताअत है, आपके कंट्रोल में है मामला, आप दफनाइए, लेकिन आपके इख्तियार से कोई चीज़ बाहर निकल जाती है, आप उसके मुकल्लफ नहीं होंगे। लेकिन जहाँ तक नमाज का मसला है, नमाज चाहे आप उसे शहीद के पस मंजर में देखें या आप उसे नमाज के मामले में मरज के खतरनाकी के तनाजुर में देखें, दोनों ही सूरतों में ऐसे मरीज की नमाज जनाजा पढ़नी चाहिए। और नमाज जनाजा पढ़ने के सिलसिले में किन बातों का, किन तालीमात का ख्याल रखना चाहिए, जैसे हमने कहा कि अगले ऑडियो के अंदर हम आपके सामने वाजे करेंगे। तो आज की इस ऑडियो में हम इतनी बातों पर बस करते हैं। अगले ऑडियो में इंशाअल्लाह इस नमाज से मुताल्लिक़ कुछ मसाइल आपके सामने जिक्र करेंगे। वल्लाहु ताला अअलम व सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।